اودھ کی مختصر تاریخ اور لکھنؤ کی تہذیب کا عروج و زوال۔ عروج و زوال دونوں ہی ایسے الفاظ ہیں جنہیں ناپنے کا کوئی معیاری پیمانہ آج تک نہیں بنا۔ انسان اپنے فہم، اپنے تصور، اپنے تجربے اور اپنی خود کی گواہی سے یہ تعین کر لیتا ہے کہ فلانا مرحلہ عروج تھا اور اس کے بعد کی پستی سے زوال کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ تہذیب کے اعتبار سے یہ ایک بہت ہی واضح حقیقت ہے اور انسانی فطرت ہے کہ گزرے ہوئے وقت کو خراج پیش کرنے کی نیت سے ماضی کو حال سے بالا تر رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ سائنسی ترقیات اور آسائش زندگی کے اعتبار سے حال یقینی طور پر ماضی سے کہیں آگے ہوتا ہے اور اس میں مستقبل کے حوالے سے تمام تر گنجائش موجود ہوتی ہے۔ بہرحال انسان کی تخلیق کے وقت ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اس مخلوق کا اصل امتحان اس کے صبر و شکر سے ہوگا، لہٰذا یہ حجت ہمیشہ درپیش رہی اور اسی فلسفے کی بنیاد پر افلاطون یعنی پلیٹو کا قول ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ کسی بھی تہذیب اور ثقافت کے عروج و زوال کو سمجھنے کے مختلف نظریات ہو سکتے ہیں جن کا سیدھا تعلق انفرادی سوچ سے ہوتا ہے۔ بعض لوگ وقت کے ساتھ آئی تبدیلیوں کو ترقی کا نام دیتے ہیں اور وہیں ایک طبقہ گزرے ہوئے وقت اور حالات کی دہائی دے کر اسے یاد کرتا ہے۔ میری ذاتی سوچ کے نزدیک دونوں ہی قسم کے لوگ موقع پرست ہوتے ہیں جنہیں حال کی سہولیات سے کوئی گریز نہیں ہوتا، لیکن جب کسی موقع پر انہیں ماضی کے طور طریقے موزوں لگتے ہیں تو وہ تہذیب کے زوال کا رونا روتے ہیں۔ یہی بے یقینی اور اضطراب انسان کی فطرت ہے جو کسی حد تک جائز بھی ہے۔ وہ سماج جس کے پاس تہذیب کا قابل ذکر ماضی ہو اور وہ اس تکلیف سے اکثر گزرتا ہے، اور خاص طور سے جبکہ اس نے انسانی اور سماجی اقدار کا بہتر دور خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ جب ترقی اپنی بلندی کی جانب گامزن ہوتی ہے تو ماضی کے طور طریقے، ماضی کی تہذیب، ماضی کی روایات کو تلاش کرنے وہی ترقی یافتہ لوگ عجائب گھروں اور ورثہ خانوں یعنی ہیریٹیج ہاؤسز کا رخ کرتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ انسان کا حال خوشگوار ہو یا تلخ، لیکن ماضی کی یادیں ہمیشہ ذہن نشیں رہتی ہیں۔ دنیا کے لگ بھگ ہر ملک اور ہر سماج کی اپنی تاریخ ہوتی ہے جو مقامی لوگوں کو بہت عزیز ہوتی ہے اور لوگ اپنے اثاثے پہ فخر کرتے ہیں۔ انہی مختلف تہذیبوں کو بھی الگ الگ ادوار میں بانٹا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ تو اتنی قدیم ہیں کہ تحقیق کے موضوع تک محدود ہو جاتی ہیں، جبکہ کچھ کا رنگ روز بروز کی زندگی میں اب بھی نظر آ جاتا ہے۔ اگر تاریخ کے حوالے سے اس خطے اور بالخصوص اودھ کی بات کی جائے تو مذہبی اکثریت کے عقیدے کے مطابق لکھنؤ کی تاریخ کو مقدس شہر ایودھیا کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا نام رام چندر جی کے بھائی لکشمن کے نام پر لکھن پور سے ہوتے ہوئے لکھنؤ پڑ گیا، لیکن کتب تاریخ میں ایسے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ قبل از تاریخ اودھ کی تقسیم کا تصور 5 حصوں میں کیا جا سکتا ہے۔ پہلا شمالی کوسلا، جس میں موجودہ وقت کے بہرائچ، گونڈہ، بستی اور گورکھپور آتے تھے۔ سالیان یعنی شمالی کوسلا کے نیچے ترائی والے علاقے جو آج نیپال میں ہیں۔ پشچم رتھ یعنی گھاگرا اور گومتی کے درمیان میں ایودھیا سے ہوتے ہوئے فیض آباد ہوتے ہوئے سیتا پور، لکھنؤ، بارہ بنکی اور سلطانپور کے علاقے۔ پورب رتھ یعنی گھاگرا سے مغربی گومتی کے اضلاع پرتاپ گڑھ، جونپور اور مرزا پور وغیرہ۔ اور آخری اربر یعنی گومتی کا جنوبی علاقہ جس میں رائے بریلی، اناؤ، ہردوئی وغیرہ کے ضلع جو گنگا ندی تک تھے۔ گنگا کے اس پار قنوج ریاست ہوتی تھی جہاں سن 1018 میں افغانوں کا قبضہ ہو گیا اور وہ سلطان محمود غزنوی کی دلی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس درمیان اودھ مختلف ریاستوں میں بٹا رہا، جس کے الگ الگ دور میں الگ الگ حصوں پر کہیں دلی سلطنت کی حکومت رہی تو کہیں شرقی سلطنت کی۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں اس خطے میں بیسوارہ اور چندیل راجپوتوں کا کافی حد تک دخل رہا، لیکن لکھنؤ کسی نامور ریاست کا مرکز اس وقت تک نہیں رہا۔ 14ویں صدی میں اودھ کے اناؤ ضلع میں سیدوں اور پٹھانوں کی آمد کے تمام شواہد کتب تاریخ میں موجود ہیں جو اپنے ساتھ علمی روایات اور ثقافت لے کر آئے۔ اسی دور میں جب فیروز شاہ تغلق بہرائچ کے سفر میں تھے تو اس زمانے کے اناؤ ضلع کی سرحد پر بہتا ندی کے کنارے دلارمو میں بیس راجپوت راجہ ترلوک چند کی فوجوں سے ٹکراؤ ہوا اور وہیں روضہ شہداء تعمیر کرایا۔ اسی بہتا ندی کے دوسرے سرے پر کولہارا آباد تھا جو پٹھانوں کی مشہور بستی ملیح آباد کا پہلا پڑاؤ تھا۔
لودھی سلطنت کے زمانے میں اودھ کے احوال کا تفصیلی ذکر نہیں ملتا ہے، اور کسی مضبوط حکومت کا اس علاقے میں نہ ہونا اس کی خاص وجہ تھی۔ جب دلی سلطنت پر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی تو اسی زمانے میں فرغانہ کے حاکم ظہیر الدین بابر کو سمرقند میں شکست ہو گئی اور اس نے ہندوستان کا رخ کیا، اور پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دے کر 1526 میں دلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ بابر نے بہت تیزی کے ساتھ اپنی حکومت کی حدود کی توسیع پر کام کیا اور کئی سفر کیے۔ اسی سلسلے میں جب اس نے ایودھیا کا رخ کیا تو قنوج میں گنگا ندی کو پار کرنے کے بعد بانگرمو میں قیام کیا اور مزید سفر آنے پر گومتی ندی کو پار کیا۔ اس موقع کے بعد مرکزی اودھ کا ذکر تب آتا ہے جب بابر میواڑ کے راجہ راڑا سانگا سے جنگ میں الجھا ہوا تھا تو یہ علاقہ بابر کے ہاتھوں سے نکل گیا اور پھر اسے دوبارہ 1528 میں حاصل کیا۔ 47 برس کی عمر میں بابر کا انتقال ہو گیا اور دلی کے تخت پر نصیر الدین ہمایوں فائز ہو گئے۔ ہمایوں کے دور کی شروعات ہی تمام اندرونی پریشانیوں سے ہوئی، اور یہاں تک کہ قنوج میں بغاوت کے چلتے مغل خاندان اور فوج کے کچھ اہم لوگوں نے اناؤ ضلع کے جلال آباد اور دیگر دوسری جگہوں میں روپوش ہو کر سکونت اختیار کر لی، اور بالآخر 1539 میں چوسا کی جنگ میں ہمایوں کو شیر شاہ کے ہاتھوں شکست ہو گئی۔ چوسا سے واپسی کے راستے میں ہمایوں کے لکھنؤ میں مختصر قیام کا ذکر ملتا ہے۔ شیر شاہ نے لکھنؤ پر خاص توجہ دی اور قادر شاہ کو اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ لکھنؤ میں چاندی اور تانبے کے سکوں کی ٹکسال قائم کی اور تمام انتظامی امور کا مرکز لکھنؤ کو بنایا۔ سن 1555 میں ہمایوں نے دوبارہ دلی کے تخت پر فتح حاصل کی، جو لگ بھگ اگلے 300 برس تک کسی نہ کسی شکل میں قائم رہی۔ بابر کی طرح ہی ہمایوں کا انتقال بھی 47 برس کی عمر میں سن 1556 میں ہو گیا۔ دلی کا اقتدار جلال الدین اکبر کے ہاتھوں میں آ گیا اور کچھ شروعاتی دشواریوں کے بعد اکبر کی حکومت اور ریاست مستحکم ہوتی چلی گئی۔ بادشاہ اکبر کو لکھنؤ سے خاص لگاؤ تھا اور انہوں نے لکھنؤ کو صوبہ اودھ میں سرکار کا درجہ دیا۔ اپنے دورے سے پہلے ہی اکبر نے اپنے صوبیدار جواہر خان کے ذریعے بجنور کے شیخ عبد الرحیم کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ بادشاہ کی آمد کی نشانی کے طور پر نائب صوبیدار قاسم محمود نے اکبری دروازے کی تعمیر کرائی اور بادشاہ کی اجازت سے اپنے نام پر محمود نگر کو آباد کرایا۔ شاہگنج سمیت کئی دیگر محلے اسی زمانے میں آباد ہوئے جس میں مذہب کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ اکبر نے لکھنؤ کے عوام کے مختلف فرقوں کی پذیرائی کی اور خاص طور سے واجپئی برہمنوں سے بہترین تعلقات بناتے ہوئے ان کے لیے واجپئی ٹولہ کے نام سے محلہ آباد کیا۔ اکبر کے دور حکومت میں لکھنؤ کا شمار انتہائی پرامن اور معیاری شہروں میں ہونے لگا۔ 49 برس کی طویل حکومت کے بعد جب سن 1605 میں اکبر کا انتقال ہوا تب ان کی عمر 63 برس تھی۔ اکبر کے دور کے بعد 1605 میں نور الدین سلیم جہانگیر کا دور آیا تو لکھنؤ میں ترقیاتی کام اور زور پر آ گئے۔ جہانگیر نے اپنے لکھنؤ دورے پر مرزا منڈی قائم کرنے کا حکم دیا اور ٹکسال کی مزید توسیع کرائی۔ اسی زمانے میں لکھنؤ میں افواج کے استعمال کے لیے تیر بنانے کی صنعت قائم ہوئی اور تجارتی محاذ پر بہت ترقی ہوئی۔ اس زمانے میں آگرہ اور جونپور کے درمیان لکھنؤ کو خاص تجارتی مرکز مانا جاتا تھا۔ جہانگیر کو اس صوبے سے اس حد تک محبت تھی کہ اپنے دادا ہمایوں کے وقت میں جو مغل اقتدار اور فوج سے الگ ہو گئے تھے ان کی نشاندہی کر کے مستقل جاگیریں ان کے نام کی اور انہیں حکومت سے جڑنے کا نیوتا بھی دیا۔ اودھ کے لیے دور بہت سکون بھرا تھا اور اس دور میں علمی ترقی پر بھی بہت زور تھا۔ سن 1627 میں جہانگیر کا انتقال ہو گیا، تب ان کی عمر 58 برس تھی۔ اس کے بعد جہانگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے شہریار مرزا کو شکست دے کر شاہ جہاں، جو جہانگیر کے تیسرے فرزند تھے، سن 1628 میں آگرہ میں تخت نشین ہو گئے۔ بلا شبہ ہندوستان کی مغلیہ سلطنت میں شاہ جہاں کے دور کو تعمیری ترقیات اور ثقافتی عروج کا دور کہا جاتا ہے، جس کے نشان آج بھی ہمارے ورثے کی زینت ہیں۔ حالانکہ شاہ جہاں کے دور میں لکھنؤ میں کوئی تعمیری کام نہیں ہوا، لیکن جاگیروں کے ذریعے اس صوبے کے جلوے برقرار رہے۔ شاہ جہاں کی 30 سالہ حکومت کے بعد سن 1658 میں جبکہ شاہ جہاں حیات تھے، ان کے بیٹے محی الدین اورنگزیب سلطنت پر قابض ہو گئے اور اس کے 6 برس بعد 74 برس کی عمر میں سن 1666 میں شاہ جہاں کا انتقال ہو گیا۔
اورنگزیب کا لقب عالمگیر تھا اور اپنے نام کی صفت کے مطابق اورنگزیب نے سلطنت اور سفارت کی حدود کو جتنا وسیع کیا اس سے پہلے وہ کبھی اتنی پھیلی ہوئی نہ تھی۔ بلخ سے لے کر گجرات تک مغل حکومت تھی۔ اسی زمانے میں ایودھیا سے واپسی کے سفر میں اورنگزیب نے لکھنؤ میں قیام کیا اور دریائے گومتی کے ساحل پر ایک اونچے ٹیلے پر مسجد کی تعمیر کرائی، جسے ہم ٹیلے والی مسجد کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی مسجد کے صحن میں اس زمانے کے مشہور صوفی بزرگ شیخ پیر محمد مدفون تھے، جن کا تعلق جونپور سے تھا۔ اورنگزیب نے ان کی ابدی آرام گاہ کی جگہ پر مقبرہ تعمیر کرایا۔ اورنگزیب ایک بہترین بادشاہ ہونے کے ساتھ قابل سیاستداں تھے، کیونکہ ان کے دور میں مغلیہ سلطنت کے تعلقات ازبیک سے لے کر صفوی خاندان تک، ایتھیوپیا کی حکومت سے لے کر شریف مکہ تک، فرانسیسی حاکموں سے روسی زار تک اور خلافت عثمانیہ سے لے کر تبت کے حاکموں تک پھیلے ہوئے تھے۔ سن 1700 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے بعد سے ایک طرح سے مغلیہ سلطنت کی عشرت کا دور ڈھلان کی طرف چل پڑا، اور سن 1707 میں جب اورنگزیب کا 88 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا تو سلطنت کا دائرہ چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ جس مغلیہ سلطنت نے 1526 سے 1707 تک 181 برس میں صرف 6 بادشاہ دیکھے، اسی سلطنت میں 1707 سے 1857 تک 150 برس میں 13 بادشاہ ہوئے۔ سن 1719 تک صوبہ اودھ میں گورنر کی تقرری مغل بادشاہ کیا کرتے تھے، لیکن سن 1722 میں پہلی مرتبہ دلی دربار کے بادشاہ محمد شاہ نے اودھ میں سعادت خان کو ناظم مقرر کیا، جنہوں نے فیض آباد کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ سعادت خان کو برہان الملک کا لقب ملا اور وہ سن 1739 تک اس منصب پر فائز رہے۔ خاندانی اعتبار سے سعادت خان نشاپوری سید تھے، جن کا تعلق اہل بیت سے تھا اور اثنا عشری کے 7ویں امام موسیٰ الکاظم کی 21ویں پشت میں تھے۔ سعادت خان کی 5 بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹا نہ تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے یعنی اپنے بھانجے مقیم علی خان صفدر جنگ کے ساتھ کر دیا، جو اس وقت مغل دربار سے منسلک تھے۔ صفدر جنگ کے والد کا نام سیادت خان تھا، جن کا تعلق قبیلہ قرا کویونلو کے حاکم قرا یوسف سے تھا۔ یہ قبیلہ ترکمان تھا، یعنی سعادت خان کے بعد کی نسل اثنا عشری سادات میں سے نہیں رہی۔ سن 1739 میں سعادت خان کے انتقال سے لے کر 1754 تک صفدر جنگ اودھ کے نواب رہے، اور پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے شجاع الدولہ کو مغل دربار کے احمد شاہ بہادر نے اودھ کا تیسرا نواب مقرر کیا۔ مغل دربار کے حالات روز بروز بگڑتے جا رہے تھے اور اقتدار کی لالچ میں نئی صف بندیاں جنم لے رہی تھیں۔ شجاع الدولہ نے اپنے دربار اور فوج میں گزشتہ شیخزادوں کے علاوہ کاکوری کے شیخوں اور بلگرام، کڑا مانک پور اور برہا کے سیدوں کو بھی جگہ دی۔ اس کے علاوہ کچھ قدوئی بھی دربار کا حصہ بنے۔ اس دور میں خواجہ سراؤں کو بہت فروغ ملا اور حکومت کے کام کاج میں ان کی بہت شراکت رہی۔ سن 1775 میں شجاع الدولہ کا انتقال ہو گیا اور مغل دربار کے شاہ عالم دوئم کی تقرری پر شجاع الدولہ کے بیٹے آصف الدولہ اودھ کے نواب وزیر بن گئے۔ یہ وہی 1775 تھا جب آصف الدولہ نے اودھ کا دارالسلطنت فیض آباد سے منتقل کر کے لکھنؤ کو نیا دارالسلطنت بنایا۔ آصف الدولہ کو فن تعمیر کا پیروکار مانا جاتا ہے، جنہوں نے قیصر باغ، سعادت خان کا مقبرہ، رومی دروازہ اور ستکھنڈا جیسی شاندار عمارتیں لکھنؤ کو دیں۔ وہ ایک بہت ہی مقبول اور رحم دل نواب کے طور پر دیکھے جاتے تھے، اور جب سن 1784 میں اودھ اور لکھنؤ قحط سے جوجھ رہا تھا تو آصف الدولہ نے سماج کے عوام اور اشرافیہ کی مدد کے لیے نایاب طریقہ ایجاد کیا۔ جب آصفی امام باڑہ، جسے ہم بڑا امام باڑہ کے نام سے جانتے ہیں، تعمیر ہو رہا تھا تو نواب نے 20,000 لوگوں کو عمارتی کام میں لگا دیا، جہاں دن میں مزدور کام کرتے تھے اور ہر چوتھی شب کو اسے ڈھا دیا جاتا تھا تاکہ سفید پوش اشرافیات رات کے اندھیرے میں مزدوری کر کے کچھ اجرت حاصل کر سکیں۔ اس طرح سے ان کی خودداری کی حفاظت ہوتی تھی اور محنت کر کے کچھ کمانے کا خیال انہیں